کنگ لیئر ولیم شیکسپیئر کا جو ڈرامہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنگ لیئر ایک بڑا بادشاہ ہے اور اس کی 3 بیٹیاں ہیں جو کہ 2 بڑی ہیں اور ایک ان میں چھوٹی ہے۔ جو 2 بڑی ہیں گورنل اور ریگن، اور جو تیسری بیٹی ہے کوڈیلیا، وہ جو 2 بڑی ہیں ان کی سوچ گندی ہے، وہ گھٹیا ہیں، شہوت پرست ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ بہت گندا ہے اور وہ موقع شناس ہے، تو وہ کوئی ایسا آدمی نہیں جانے دیتی جس کے ساتھ وہ فلرٹ نہ کرتی ہوں، تو ان میں انسانوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور جو کوڈیلیا ہے وہ خوبصورت ہے، اس کا کردار اچھا ہے، دل کی اچھی ہے، اس کی سوچ اچھی ہے، اور وہ کسی کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتی، کسی کو پسند بھی نہیں کرتی۔ تو یہ ڈرامہ ان 4 لوگوں کے درمیان ہے۔ اب باقی کچھ اور لوگ ہیں جو دربار میں کام کرتے ہیں، جس میں گلوسٹر ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، ایک ناجائز بیٹا ہے، ناجائز آپ کہہ لیں یا سوتیلا کہہ لیں، اس کا نام ایڈمنڈ ہے، اور جو دوسرا بیٹا ہے ریگر، اس کا نام یہ ہے۔ اب اس دربار میں ایک وہ مسخرہ ہے جس سے آپ ایسے مسخرہ کہہ لیں، جادوگر کہہ لیں یا جوکر کہہ لیں، انسانے والا کہہ لیں، اور ایک کینٹ ہے جو اس کا انتہائی وفادار ہے۔ اب مسخرہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کو باتوں باتوں میں ہنسا کر ایسے طنز بھی کرتا ہے اور اس کے منہ پہ سچ بات کہہ دیتا ہے، اور جو کینٹ ہے وہ اس کا انتہائی وفادار ہے، جو ہمیشہ بادشاہ کا بھلا چاہتا ہے، اس کے ساتھ مخلص ہے۔ تو یہ ڈرامے کے مین کردار ہیں جو جن کی وجہ سے ڈرامہ آگے چلتا ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو کنگ لیئر کی 2 بڑی بیٹیاں ہیں وہ اب 2 بڑے ڈیوک ہیں، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے، ایک کا نام ایلبی ہے اور دوسرا ایلبنی اور دوسرا اور تو ایک اور ڈیوک ہے اور ایک کنگ فرانس کا کنگ ہے جو دونوں کوڈیلیا کو پسند کرتے ہیں، اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب ڈرامہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں یہ ہوتا ہے کہ دربار لگایا جاتا ہے، تو دربار میں بادشاہ جو بڑا بادشاہ ہے کنگ لیئر، وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں بڑا ہو رہا ہوں تو کیوں نہ میں یہ اپنی مملکت کو اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دوں، کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں انہیں ان میں تقسیم کر دوں۔ تو ہوتا یہ ہے تو وہ سب کو بلا لیتا ہے، جس میں ایلبنی، کینٹ، کرسٹل، اس کے دونوں بیٹے اور وہ مسکرا سب اکٹھے ہوتے ہیں، اور باقی جو ملازمین ہیں وہ بھی ادھر دربار میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اب بادشاہ اپنی سب سے بڑی گورنل بیٹی سے پوچھتا ہے کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو، تو وہ کہتی ہے، اب وہ خوشامد کرتی ہے، فلرٹی ہے، اپنے باپ کے ساتھ فلرٹ کاری ہے، تو جتنی دنیا کی تعریف کے الفاظ اس سے آتے ہیں وہ اپنے باپ کے سامنے کر دیتی کہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں۔ اب جو ریگن ہے اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے پیارے والد، میرے جو دل کی بات تھی وہ میری بڑی بہن نے کہہ دیے، اور میں بھی آپ سے یہی کہنے والی تھی، تو دنیا کا پیار جو صرف میں آپ سے حاصل کر سکتی ہوں آپ سے لے سکتی ہوں۔ اب نیکسٹ جو تیسری ہے کوڈیلیا، اس سے پوچھا جاتا ہے تو کوڈیلیا کہتی ہے کہ جی مجھے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے ایک باپ سے جتنی کی ایک بیٹی کرتی ہے، اگر میں ساری محبت آپ سے کروں گی تو پھر میں اپنے شوہر سے کتنی محبت کر سکوں گی، تو مجھے آپ سے اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی کہ آپ کا حق ہے، اور باقی اپنے شوہر سے بھی کرنی چاہیے، تو یہ کرتی۔ تو وہ سے بہت غصہ آتا ہے اپنی بیٹی کی اس بات پہ، وہ کہتی ہے کہ باقی 2 تو میرے ساتھ مخلص ہیں، تو اس نے ایسے الفاظ کیوں کہے، اس سے بہت دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اپنی ساری جائیداد جو تیسری بیٹے کے حصے میں بھی آتی وہ بھی اپنی دونوں بیٹیوں کو تقسیم کر دیتا ہے، اور پھر وہ دونوں ڈیوک کو اور کنگ آف فرانس کو بلاتا ہے کہ آپ نے کوڈیلیا سے شادی کرنی ہے، تو جو ڈیوک ہے وہ کہتا ہے کہ جی اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا تو میں اس سے شادی نہیں کر سکتا،
پھر وہ کنگ آف فرانس سے کہتا ہے، تو وہ کنگ آف فرانس وہ کہتا ہے کہ کوڈیلیا ہی سب سے بڑا جہیز ہے، اتنی خوبصورت لڑکی نہ تو میں نے دیکھی ہے اور نہ ہی میں دیکھوں گا، میں اسے دل سے محبت کرتا ہوں، اسے چاہتا ہوں، تو میرے لیے کوڈیلیا ایسے جیسے ایک ملک ہو، اور وہ اس سے شادی کر کے لے جاتا ہے۔ تو وہ جاتے ہوئے اپنی بہنوں سے کہتی ہے کہ جو میرے باپ نے فیصلہ کیا میں اس پہ خوش ہوں، لیکن اے میری بہنوں، میرے باپ کا خیال رکھنا، جس طرح اس نے فیصلہ کیا آپ بھی اس کے متعلق صحیح فیصلہ کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اچھی طرح رہنا۔ تو وہ کہتی ہے کہ کوڈیلیا معصوم، تمہیں ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے شوہر کی طرف دیکھو، اپنے شوہر کا خیال کرو اور اس کو جا کے سمجھاؤ، اس کا دھیان کرو، اب آپ کا ہمارے باپ پہ ہم پہ کوئی حق نہیں ہے۔ تو وہ کوڈیلیا چلی جاتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو گلوٹس ہے نا، گلوٹس، تو اس کا جو بیٹا ایڈمنڈ ہے وہ اسے بہت زیادہ غصہ اپنے باپ پہ، کیونکہ اس کا باپ اسے ہر جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ میرا ناجائز بیٹا ہے، تو اسے تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں اس کا ناجائز بیٹا ہوں تو یہ ہر جگہ مجھے ایسے کیوں تعارف کرواتا پھرتا ہے کہ میں اس کا ناجائز بیٹا ہوں۔ اور جو دوسرا اوڈیگر ہے تو وہ اس کے خلاف اب سازشیں کرتا ہے، وہ ایک خط لکھتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم دونوں مل کر اپنے باپ کو قتل کر دیں اور ساری جائیداد حاصل کر لیں۔ تو جب اس بات کا ایڈمنڈ کے باپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ ایڈمنڈ کے بھائی کے خلاف ہو جاتا ہے اور اسے مارنے پہ تلا ہوا، تو وہ بیچارہ بھاگ کر کہیں چلا جاتا ہے اور جنگل میں اپنا بھیس بدل لیتا ہے اور ایک پاگل بن جاتا ہے، اور پاگل بن کے پھر ان کے درمیان آ کر رہنا سٹارٹ کر دیتا ہے، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ وہ ایڈمنڈ میرے باپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، اس کا برا بھلا نہ کر سکے۔ اب یہ سارا فیصلہ ہو جاتا ہے، کنگ اپنی تمام جائیداد اور پوری مملکت اپنی دونوں بڑی بیٹیوں کو دے چکا ہے۔ اس کے بعد کینٹ آتا ہے، وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا، آپ کی جو بیٹی ہے انتہائی اچھی ہے اور وہ آپ کی وفادار ہے، آپ کے ساتھ مخلص تھی، آپ نے اسے کچھ نہیں دیا، تو یہ آپ کا فیصلہ غلط ہے۔ تو کنگ لیئر جو بادشاہ بوڑھا، وہ اپنے اس ملازم کے ساتھ ناراض ہو جاتا ہے اور اسے وہاں سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو مسخرہ ہے وہ بھی آتا ہے، وہ بھی باتوں باتوں میں بادشاہ کو بتاتا ہے کہ تو نے فیصلہ غلط کیا ہے۔ اب بوڑھا باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ایک بیٹی اپنے گھر چلی جاتی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اپنے باپ سے کہ اب تم اپنے ملازموں کو لے کر اب 15 دن کے لیے اپنی دوسری بیٹی کے پاس چلے جاؤ، وہاں پر رہو۔ تو وہ اپنے باپ کو ادھر بھیج دیتی ہے اور پیچھے سے اپنے ملازموں کو سب کو کہتی ہے کہ اپنے باپ کو میرے باپ کو اتنا تنگ کرو، پریشان کرو کہ یہ ہمیں چھوڑ کر چلا جائے، اور اپنی بہن کو خط لکھتے کہ جس طرح میں نے ہمارے باپ کو تنگ کیا، پریشان کیا، ذلیل کیا، ویسے بھی تم ہی کرنا۔ تو وہ جاتا ہے اپنی دوسری ریگن بیٹی کے گھر، تو ریگن اس سے کہتی ہے کہ آپ کے جو 50 ملازم ہیں آپ انہیں فارغ کر دیں اور 25 ملازموں کے ساتھ آپ ادھر رہ سکتے ہیں، اور آپ وہ ملازم نہیں استعمال کریں گے جو میرے ملازم آپ وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ سن کر بادشاہ کو بہت دکھ ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنی بڑی بیٹی گونڈل کے ساتھ رہنے کے لیے واپس آ جاتا ہے، تو چونکہ وہ بھی اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اب بادشاہ کو بہت دکھ ہے کہ میں نے کتنا غلط فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں سے اتنی محبت کی اور انہوں نے مجھے رہنے کے قابل بھی نہیں سمجھا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب وہ باہر چلا جاتا ہے۔ اب کینٹ کہتا ہے کہ بوڑھا کنگ لیئر گھوڑے پہ بیٹھ کر کہیں جا رہا ہے، تو اس کی جو دونوں بیٹیاں ہیں وہ کینٹ کو سختی سے منع کرتی ہیں کہ تو نے اس کے پیچھے نہیں جانا، وہ جہاں مرضی جائے، تو نے نہ تو اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو پھر وہ چھپ کر باہر چلا جاتا ہے، اوپر سے طوفان آ جاتا ہے، تیز بارش، آندھی،
اور سردی کی بہت شدید لہر آتی ہے، تو کینٹ اس کے پیچھے ہے اور وہاں پہ انہیں ایک غار نظر آتی ہے۔ تو وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ اس غار میں چلے جائیں کیونکہ سردی بہت ہے اور آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو دکھ اور جو درد مجھے اندر ہے نا، جو سردی مجھے اندر سے لگ رہی، اس کے سامنے یہ سردی کچھ بھی نہیں۔ تو میں بہت پریشان ہوں، پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی معصوم بیٹی کے ساتھ برا کیا، اب پتہ نہیں وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ تو کنگ لیئر کہتا ہے اس کینٹ سے کہ تمہیں سردی لگ رہی، تم اس غار میں چلے جاؤ، تو میں یہ سزا جھیلوں گا کہ میں نے غلط فیصلہ کیا ہے اور میں غار میں نہیں جا سکتا۔ تو جیسے ہی وہ غار میں جاتا ہے، آگے گلوسٹر کا بیٹا جو اوڈیگر ہے وہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے پاگل بن کے، تو وہ اس سے ایسی باتیں کرتا ہے جس سے وہ کینٹ ڈر کے بھاگ کر باہر آ جاتا ہے اور وہ کنگ لیئر کو بتاتا ہے کہ وہاں ایک پاگل غار کے اندر بیٹھا ہے۔ تو کنگ لیئر کہتا ہے کہ میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس غار میں جاتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے۔ کینٹ یہ سوچتا ہے کہ بوڑھا اب اپنی بیٹی کی محبت میں بالکل پاگل ہو چکا ہے اور جو اس نے غلط فیصلہ کیا ہے اس غلط فیصلے کی وجہ سے یہ بوکھلا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ میں ایک پاگل سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پاگل گلوسٹر کا بیٹا ہے، جس کے خلاف سازش کی گئی کہ اس کے بھائی نے اور میں نے مل کر اپنے باپ کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ سازشی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو اسے جب گلوسٹر کو پتہ چلتا ہے تو وہ پھر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو بادشاہ کی حالت ہے، کنگ لیئر اس کا پتہ اس کی بیٹی کوڈیلیا کو چلتا ہے اور کنگ آف فرانس کو۔ تو کنگ کا جو فرانس ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے اس کی بیٹیوں کے خلاف کہ کیونکہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کیا، اچھا نہیں کیا۔ اب جو بوڑھا کنگ لیئر ہے وہ بہت بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ تو اب کوڈیلیا اسے اپنے ساتھ لے جاتی ہے، تو اس کا خیال کرتی، اس کا دھیان کرتی ہے۔ تو اوپر سے جو گورنر کا ہسبینڈ ہے ایلبنی وہ آتا ہے۔ اب جو ایڈمنڈ ہے وہ بہت چلاک اور عیار ہے۔ اب وہ دونوں جو اس کی بڑی بیٹیاں اپنے خاوند سے، مطلب کیونکہ وہ بزدل ہیں، وہ جنگ نہیں لڑتے، جو ایڈمنڈ ہے وہ چلاک ہے تو وہ اس کے ساتھ فلرٹ کرنا چاہتے۔ اب دونوں کی خواہش ہے کہ ہم دونوں ایڈمنڈ سے شادی کر لیں۔ اب ایڈمنڈ یہ سوچتا ہے کہ میں کس بہن سے کروں، ایک سے کروں، دوسری سے، یا پھر دونوں سے نکالوں اور دونوں سے کے ساتھ چکر چلاؤں۔ تو وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتی ہیں کہ میری شادی ہو جائے، دوسری چاہتی ہے کہ ایڈمنڈ کے ساتھ میری شادی ہو جائے کیونکہ وہ ایک چلاک اور فلرٹی انسان ہے جو ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے جب کنگ فرانس ہوتا ہے اس سے کچھ کام پڑ جاتا ہے ضروری اور وہ واپس فرانس چلا جاتا ہے۔ ادھر ایک خیمہ لگا ہوا ہے سمندر کے ساتھ جس پہ گلوسٹر اور ایلبنی اور ان کی بیوی کو جی فوج ہے، تو ان کے ساتھ جنگ ہوتی اور جو فرانس کی فوج ہے وہ ہار جاتی ہے۔ تو اب کوڈیلیا اور اس کا باپ ان کے ایلبنی اور گلوسٹر کے قبضے میں آ جاتا ہے، تو اسے قید کر لیتے ہیں۔ اب ایڈمنڈ یہ کہتا ہے گلوسٹر کا بیٹا کہ کوڈیلیا کو جلدی سے قتل کر دیا جائے اور اسے مار دیا جائے، پھر اس کے باپ سے میں نے کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو اب سب ادھر آ جاتے ہیں۔ تو جب ایلبنی اور گورنل اس گلوسٹر کے بادشاہ کے جو درباری گلوسٹر کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ برا کیا۔ تو ایلبنی گورنل اسے تلوار مار کے قتل کر دیتی ہے، اور جو ایڈمنڈ اور اوڈیگر کا باپ ہے گلوسٹر، اس کی وہ دونوں آنکھیں نکال دیتے ہیں۔ تو جب اسے پتہ چلتا ہے کہ میں نے خود اپنے بیٹے کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو کنگ لیئر بھی کہتا ہے کہ میری طرح جیسے میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور اپنی ساری جائیداد ان دونوں بیٹیوں کو دے دی جس کے وہ قابل
نہیں تھی یا جس کا ان پہ کوئی حق نہیں تھا۔ تو اب ایڈمنڈ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جو ایلبنی ہے وہ اب اس گورنر سے اسے پتہ چلتا ہے ایلبنی کو کہ جو ایڈمنڈ ہے وہ میری بیوی کے ساتھ فلرٹ کرتا ہے، تو وہ اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے۔ پھر جو ایلبن ہے وہ بھی مر جاتا ہے اور ریگن کا جو ہسبینڈ ہے وہ بھی مر جاتا ہے، اس کا خاوند۔ اب یہ ہوتا ہے صرف 4 بچتے ہیں، جس میں کوڈیلیا ہے اور کنگ لیئر ہے، کینٹ ہے، وہ مسکرا ہے، اور گلوسٹر جس کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں اور وہ ہے، اور اس کا بیٹا جو پاگل بنا پڑتا ہے، وہ اب اس کا خیال کرتا ہے۔ تو خیال کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ کاش میں اپنے بیٹے کو دیکھ پاتا، یا میرا بیٹا میرے ساتھ ہوتا تو میں اسے ہاتھ لگا کے پہچان لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو گلوسٹر کا بیٹا تب اسے بتاتا ہے کہ میں ہی آپ کا بیٹا ہوں، جو پاگل بن کے صرف آپ کا خیال کرنے کے لیے، مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے کہ آپ کی یہ حالت کر دی گئی۔ تو اس رنج و غم سے پھر گلوسٹر بھی مر جاتا ہے۔ تو اب ایڈمنڈ کو کچھ احساس ہوتا ہے، اب اسے یہ ہوتا ہے کہ جو اب گورنر ہے وہ اپنی بیٹی کو زہر دے کر مار دیتی ہے تاکہ ایڈمنڈ مجھ سے شادی کر لے، اور وہ بتاتی ہے کہ میں نے اسے زہر دیا۔ پھر وہ بھی بیمار ہو جاتی ہے اور کچھ عرصے کے بعد گورنر بھی مر جاتی، لیکن مرتے مرتے وہ ان کو بتا کر جاتی ہے کہ میں نے اسے زہر دی ہے۔ اب ایڈمنڈ کو یہ احساس ہوتا ہے تو وہ اب کوڈیلیا کو بچانا چاہتا ہے، وہ کہیں گیا اور وہ واپس آتا ہے، تب اس کے جو سپاہی ہیں وہ کوڈیلیا کو مار دیتے ہیں۔ تو اب کنگ لیئر اس بیچاری کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اور وہ یہ الفاظ کہتا ہے کہ ایک گھوڑے میں، جانور میں، مکڑی میں، یہ کیڑے مکوڑے میں تو جان ہے، لیکن میری پیاری بیٹی میں جان نہیں ہے، وہ ایک مردہ ہے، لاش ہے۔ تو اب وہ کنگ لیئر کو سنبھالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، تو میں بھی اب مرنا چاہتا ہوں، مجھے اور اپنے گناہوں کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو کچھ دیر کے بعد جو کنگ لیئر ہے وہ اپنی بیٹی کے غم سے بھی مر جاتا ہے۔ اب پیچھے کینٹ اور وہ مسکرا رہ جاتے ہیں، اور اوپر سے کنگ آف فرانس بھی آ جاتا ہے۔ وہ کینٹ سے کہتا ہے کہ تمہیں اب اس مملکت کا سربراہ بنا دینا چاہیے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں بھی اب جلد مر جاؤں گا اور اپنے مخلص مالک کے کنگ لیئر کو، اپنے مخلص آقا سے جلد ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس طرح یہ ڈرامے کا اختتام ہوتا ہے، کنگ لیئر۔